دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کا ایک سانپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو کر کیا کیا، جاننے کے لیے پورے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حارثہ نام کا ایک سانپ رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور دعا کریں کہ میری زندگی میں اضافہ کر دیا جائے، جب تک میں آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی نہ مانگ لوں اور ان سے ملاقات نہ کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، آخری نبی تو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے اور ان کے آنے میں ابھی بہت دیر ہے، میرا اے سانپ حارثہ اس حالت میں کیسے زندہ رہے گا؟ اے اللہ، اس کا عمر بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے غائب سے آواز کے ذریعے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور حارثہ کی زندگی بڑھا دی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن یہ سانپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت ہمارے پیارے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رو رہے تھے اور سانپ مدینہ میں رو رہا تھا۔ پھر یہ سانپ اپنے سینے کے بل مکہ کی طرف چلنے لگا تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی مانگ سکے۔ 6 مہینے تک اپنے سینے کے بل پر چل کر یہ سانپ ابو جہل کے گھر کے سامنے پہنچا اور تھک کر وہیں رک گیا۔ صبح ابو جہل اپنے گھر سے نکلا اور سانپ کو دیکھ کر اسے لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ سانپ رونے لگا اور بولا، اے ابو جہل، مجھے مت مارو، میں سانپ نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ سانپ کی زبان سے انسان کی طرح بات سن کر ابو جہل حیران رہ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، اے میری بیوی اور میرے سپاہیوں، جلدی آؤ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ لوگ وہاں اکٹھا ہوئے اور ابو جہل ان سے بولا، میں نے صبح اس سانپ کو دیکھا اور جب میں نے اسے مارا تو یہ انسان کی طرح بولنے لگا، اور ابو جہل پھر سے سانپ کو مارنے لگا اور سانپ پھر روتا رہا۔ اے ابو جہل، مجھے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے دیں تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ اگر میرے نبی نے مجھے معاف کر دیا تب تو مجھے جتنا چاہے مار لینا۔ ابو جہل نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس سانپ کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے کھمبے سے باندھ دو۔ پھر سانپ کے گلے میں زنجیر ڈالی گئی اور اسے مارا گیا۔ سانپ پھر بولا، مجھے جتنا چاہے مار لو، لیکن مجھے ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے دو، اگر مجھے معافی نہ ملی تو میں نہ جنت میں جا پاؤں گا اور نہ میری زندگی کام کی ہوگی۔ ابو جہل بولا، اے بیوی، اے سانپ محمد کا نام لے رہا ہے، لگتا ہے یہ محمد کے لیے دیوانہ ہے، اس سانپ کو آزاد نہیں کرنا۔ اس طرح سے سانپ کو پورا دن مارا گیا۔ اگلے دن صبح ابو جہل پھر سانپ کو مارنے لگا۔ سانپ پھر رونے لگا اور بولا، اے ابو جہل، تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اے ابو جہل، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جتنا مارنا چاہتا ہے مجھے مار، لیکن ایک دفعہ کے لیے مجھے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا موقع دے۔ ابو جہل، اگر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے پاؤں چوم نہ سکا اور ان سے معافی نہ مانگ سکا تو میرا جینا بیکار ہے۔
اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے تو الحمدللہ، اور اگر معاف نہ کرے تو بھی میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر اور زیادہ غصے میں آ گیا اور سانپ کو مارتے مارتے اپنے بیوی سے بولا، اے بیوی میرا لوہے کا چابک لے کر آ۔ پھر ابو جہل نے چابک سے سانپ کو مارتے مارتے اس کی پونچھ کا ایک حصہ کاٹ دیا۔ پھر اس نے اپنے بیوی سے کہا، اے بیوی جا کر نمک لے کر آؤ، یہ محمد کا جادوئی سانپ ہے، اسے مارنا ضروری ہے۔ جب نمک لا کر سانپ کے زخم پر لگایا گیا تو سانپ تڑپنے لگا اور بولا اور رونے لگی۔ سانپ رو رو کر بولا، اے ابو جہل تو نے میری پونچھ کاٹ دی اور زخم پر نمک لگا دیا جو میں برداشت نہیں کر سکتا، پھر بھی اپنے خونے جسم کے ساتھ مجھے ایک بار آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے دے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ معافی مانگ کر تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ ابو جہل نے سانپ کی بات نہیں مانی اور اس کے اور ایک ٹکڑے کر دیے۔ جب سانپ کے جسم کو بیچ سے کاٹ دیا گیا تو وہ اور زیادہ تڑپنے لگا۔ اس نے رو کر اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، یا اللہ مجھے معلوم ہے اے بے ایمان ابو جہل مجھے نہیں چھوڑے گا، اگر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یا اللہ مجھے ایک بار آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے کا موقع دے دو، اگر مجھے یہ موقع نہیں ملا تو آخرت میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے جتنی سزا دینی ہے اس دنیا میں دے دے۔ آخر کار ابو جہل نے سانپ کو مار کر ختم کر دیا۔ جب سانپ پوری طرح سے مر گیا تو ابو جہل اپنے بیوی سے بولا، یہ محمد کا جادوئی سانپ ہے، شاید یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اسے جلانا ضروری ہے۔ پھر سانپ کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ جب سانپ پوری جل کر راکھ بن گیا تو اس راکھ کو ایک برتن میں رکھا گیا اور برتن کا منہ بند کر دیا۔ ابو جہل پھر اپنے بیوی سے بولا، اے بیوی ہم نے تو محمد کے جادوئی سانپ کو ختم کر دیا، اب ہم محمد کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی جادوگری میں کتنی طاقت ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس پتیلے کے اندر کیا ہے۔ پھر وہ بے ایمان ابو جہل محلوں میں گھوم کر لوگوں کو بتانے لگا، دیکھو محمد نے مجھے مارنے کے لیے اپنا جادوئی سانپ بھیجا تھا، معاذ اللہ، اور میں نے اسے مار کر جلا دیا۔ اب محمد کا جادوئی سانپ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح سے ابو جہل نے محلے کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ۔ پھر ابو جہل نے اپنے بچوں سے کہا، چلو ہم اس سانپ کو لے کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پتیلے کے اندر کیا ہے۔ اگر وہ بتا سکے تو ٹھیک، اور اگر نہ بتا سکے تو ہم ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، معاذ اللہ۔ پھر وہ بے ایمان ابو جہل اپنے سپاہیوں کے ساتھ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچا اور آواز دینے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر آؤ اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائی تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک پتیلا ہے، اور ابو جہل بولا،
اے محمد میرے اس پتیلے کے اندر کیا ہے؟ اگر تم بتا دو تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا، اور اگر نہیں بتا سکے تو ہم تمہیں سزا دیں گے اور تمہیں بھی جلا دیں گے معاذ اللہ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بتا دوں کہ اس پتیلے کے اندر کیا ہے تو کیا تم واقعی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ گے؟ ابو جہل نے کہا، اگر تم بتا دو کہ اس پتیلے کے اندر کیا ہے تب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا، اور اگر تم نہیں بتا سکے تو جو سزا میں تمہیں دوں گا وہ تمہیں مان لینی ہوگی۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل اگر میں اس پتیلے کے اندر کیا ہے اے نہ بتا کر جو چیز اس پتیلے کے اندر ہے وہ خود اپنے زبان سے بتا دے تو پھر کیا ہوگا؟ ابو جہل بولا، اگر وہ چیز خود اپنی زبان سے بتا دے تو بہت اچھا ہوگا، واقعہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اگر وہ خود بتا دے کہ پتیلے کے اندر کیا ہے تو میں ترنت کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا، لیکن اگر وہ نہ بتائی تو جو سزا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں تمہیں وہ قبول کرنی ہوگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے میں تمہارا مقابلہ قبول کرتا ہوں، اگر پتیلے کے اندر جو چیز ہے وہ بات نہ کرے تو تم جو سزا دو گے میں مان لوں گا۔ پھر ابو جہل نے محلے کے لوگوں سے کہا، اے محلے کے لوگوں تم سب گواہ رہنا، محمد نے کہا ہے کہ اس پتیلے کے اندر جو چیز ہے وہ خود بات کرے گی، اگر وہ نہ بولے تو ہم انہیں سزا دیں گے اور وہ اسے مان لیں گے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے ساتھ ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے، اور ابو جہل کے ساتھی ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگ کھڑے تھے اور میدان کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل کھڑے تھے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتیلے کی طرف دیکھا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے جو بھی ہو جو میرے اللہ کے حکم سے ہے بات کرنا شروع کرو۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل دیکھو میرا دوست محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتیلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جب میرا دوست پتیلے کی طرف اشارہ کرے تب تم فوراً سے سانپ کو زندہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتیلے کے اندر سانپ کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت انگلی سے پتیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کون ہو تم؟ اللہ کے حکم سے بات کرو۔ تب سانپ بولنے لگا۔ سانپ روتا ہوا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں موسیٰ نبی کے امتیوں میں سے ہوں، میرا نام حارثہ ہے۔ یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے مدینہ سے چلا تھا، چھاتی پر چل کر 6 مہینے تک سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا، اور اسی بے ایمان ابو جہل کے گھر کے پاس سامنے آرام کر رہا تھا، میں وہاں سو گیا تھا، لیکن اس بے ایمان نے صبح مجھے دیکھ کر پکڑ لیا اور بہت مارا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ مجھے آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے جانے دے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس بے ایمان نے مجھے زنجیر سے باندھ کر دن رات مار پیٹ کی اور آخر مجھے مار دیا، پھر مجھے جلا کر میری راکھ کو اس پتیلے میں ڈال دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو جہل، کیا تم دیکھ رہے ہو
کہ تمہارے پتیلے میں کیا ہے؟ ابو جہل گھبرا کر پتیلا زمین پر گرا دیتا ہے۔ اسی وقت سانپ پتیلے سے باہر نکل آتا ہے اور ابو جہل کو کاٹنے کے لیے بھاگنے لگتا ہے۔ ابو جہل ڈر کر بھاگتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد اپنے سانپ کو روکو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپ سے کہا، اے حارثہ رک جاؤ۔ سانپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں اسے مار کر اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ابو جہل ڈر کر بولا، اے محمد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے آپ کا سانپ مجھے مار ہی ڈالے گا۔ کہہ کر ابو جہل اور تیز بھاگتا ہے اور سانپ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حارثہ سانپ کو روکا اور کہا، اے حارثہ تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے اتنی محنت کر کے آئے ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حارثہ روتا ہوا بولا، یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرا جیون اب دھنیہ ہو گیا۔ کہہ کر حارثہ سانپ پانی کی طرف نکل گیا، لیکن ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور پھر آگے چلتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، چچا کیا تم اب بھی انسان نہیں بنو گے؟ ابو جہل شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حارثہ کو بلا کر پوچھا، کیا تم انسان بننا چاہو گے؟ حارثہ بولا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سکھ ہے۔ اگر آپ مجھے انسان بنا دیں تو اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی، یا اللہ میرے حارثہ کو انسان بنا دے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور حارثہ انسان بن گیا۔ کتابوں میں درج ہے کہ حارثہ انسان بننے کے بعد اپنے زندگی کے باقی دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حارثہ موسیٰ نبی کے امت میں تھا۔ تورات کی کتاب میں جہاں جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک تھا، اس نے اس جگہ کو کاٹ دیا تھا۔ اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سانپ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی گستاخی کی معافی کے لیے اس نے پیارے نبی سے معافی مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔